من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر عام طور پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت، ان کے کردار اور ملت ابراہیمی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہم ہر سال سنتے ہیں۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی کچھ ایسی ہمہ جہت، ملٹی ڈائمینشنل کے الگ الگ پہلو ہے، اور ہر پہلو اپنے اندر ایک الگ کائنات اور الگ دنیا رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی اس اہمیت کی وجہ سے مفسرین کے کہنے کے مطابق 65 یا اس سے زیادہ مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابھی جو آیتیں پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت بیان کی، کانا امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں امت کہا گیا۔ امت تو بہت سے افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، امت کو ایک شخص نہیں ہوتا، امت پوری جماعت ہوتی ہے، لیکن تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا۔ امت اس لیے کہا گیا کہ بحیثیت جماعت پوری ٹیم کے اندر، پوری جماعت کے اندر جو اوصاف الگ الگ ہو سکتے ہیں، وہ سارے اوصاف بیک وقت ایک شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اندر موجود تھی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امت کہا۔ ایک اور صفت بیان کی، قانتاً للہ، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے۔ آج عید کے اندر جو خطبہ تھا، جو حضرت مولانا نے خطبہ دیا تھا، بیان کیا تھا، اس میں یہی ساری تفصیلات تھی، قانتاً للہ، کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد پھر بغیر چوں چرا کے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کو کہا جاتا ہے قانتاً للہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہت واضح پہلو ہے، بلکہ پوری زندگی ہی اس کی عملی تفسیر ہے، قانتاً للہ، اسلمت لرب العالمین، اسی کی عملی تفسیر ہے۔ تیسری ایک صفت بیان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حنیفاً، کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حنیف ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا راستہ بالکل ایک ہی ہو، ادھر ادھر دیکھنا، ادھر سے کچھ مل رہا ہے تو ادھر چلے گئے، ادھر سے کچھ نقصان آ گیا ہے تو راستہ بدل لیا، ایسے شخص کو حنیف نہیں کہا جاتا۔ حنیف ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ایک راستہ ہو اور وہ راستہ کبھی نہ بدلے، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے حنیف۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ پہلو بھی بہت واضح تھا۔ آگ میں ڈالے گئے، باپ نے نکال لیا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم خواب کے اندر ملا، طرح طرح کی باتیں آئی، لیکن ایک چیز، حنیف، راستہ ایک تھا تو اس راستے سے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، کبھی ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہی ایک راستہ حکم الہی کے سامنے تابع داری کا جو انہوں نے اختیار کیا تھا، اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا کبھی۔ ایک اور صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، جو کہ آج کی مجلس میں بطور خاص ذکر کرنا ہے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ کوئی بھی نبی مشرک نہیں ہوتا، معاذ اللہ، کوئی بھی نبی کبھی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں جہاں کیا ہے، بعض مقامات کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ جو صفت ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے 4-5 لائن پڑھی گئی، اس میں 2 مواقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، حالانکہ کوئی بھی نبی مشرک نہیں ہوتے۔ اس کی ایک وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ ہر نبی کی زندگی کے اندر کچھ پہلو بہت واضح ہوتے ہیں، کچھ پہلوؤں کا غلبہ ہوتا ہے، جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ذکر کیا سورہ مریم کے اندر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ آپ اسماعیل کا ذکر کیجئے، اسماعیل کو یاد کیجئے، وہ وعدے کے سچے تھے۔ حالانکہ وعدے کے سچے سبھی نبی ہوتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بطور خاص ذکر کیا کہ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صدیق، ہر نبی صدیق ہوتے ہیں، ہر نبی صدق، سچائی کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر یہ پہلو زیادہ غالب تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اس کا ذکر کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بھی جو ایک واضح پہلو ہے وہ ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ شرک کے خلاف طرح طرح کی لڑائیاں لڑنی پڑی ان کو، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان سے، اپنے یقین سے، اپنی استقامت سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص صلاحیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ خود تو شرک سے بچنے والے ہی تھے، لیکن عام پبلک کو، عام لوگوں کو پریکٹیکل طور پر دکھایا کہ جن چیزوں کی تم پرستش کر رہے ہو، جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اور ایسی حجت، ایسی دلیل، ڈیبیٹ کرنے کی، دلائل پیش کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ یہ ہماری طرف سے ملنے والی حجت تھی، مطلب اپنے بات کو پیش کرنے کا سلیقہ تھا، شرک کی تردید کرنے کا سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، ان کی قوم کے خلاف، ان کو سمجھانے کے لیے جتنے طرح کا شرک ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک کی پریکٹیکل عملی طور پر تردید کی، اور ایسا رد کیا، ایسا کنڈم کیا اس کو کہ سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر اس کا۔ ان کے زمانے کے اندر بادشاہ کی پرستش کی جاتی تھی، نمرود کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار کے اندر توحید کا ایسا عملی پیغام سنایا کہ جس کی پرستش کی جاتی تھی وہی لاجواب ہو گیا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، پورا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ دلیل پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ بھائی پوچھا کہ تیرے رب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا کہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ اب زندگی اور موت تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک شخص بالکل موجود نہیں ہے، اس کو زندہ کر، پہلے کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کو ایک زندگی دی، کل عدم تھا، لم یکن شیئا مذکورا، لیکن وہ سمجھا کہ بھائی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا مطلب کہ بھائی کسی کے پاس ایسا مقدمہ ہے کسی کے خلاف کہ موت کی سزا ہو گئی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، ہم نے اس کو زندگی دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کو بلایا جس کے اوپر موت کا وارنٹ، موت کا حکم جاری کر دیا گیا تھا، اس کو چھوڑ دیا کہ دیکھیے میرے ہاتھ میں زندگی ہے۔ ایک بے گناہ شخص کو لایا گیا، اس کو قتل کر دیا اور کہنے لگا کہ دیکھیے میرے ہاتھ میں موت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایسے ماننے والا نہیں ہے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایسی دلیل دی اس کے سامنے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہے، تیرے اندر وہ طاقت ہے تو اس سورج کو تو مغرب سے نکال۔ شرک کی ساری بنیادیں ہل گئی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ایک جملے کی وجہ سے۔ یہ ہے حجت، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی حجت تھی، یہ صلاحیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر۔ کچھ معبود ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق فلک سے ہوتا ہے، آسمان سے۔ دنیا کے اندر آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ستاروں کو پوجتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو چاند کو پوجتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، سوریہ نمسکار کرتے ہیں۔ تو کچھ مخلوق ایسی ہوتی ہے کہ جو فلکی ہے، تو معبودان فلکی یعنی آسمان میں رہنے والے معبود اللہ کے سوا کی بات ہو رہی ہے۔ ان کو رد کرنے کا سلیقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا۔ ان کے کہنے کے مطابق، یعنی کہ مشرکین جو تھے ان کے زمانے میں، ان کے کہنے کے مطابق کہ بھائی سورج رب ہے، چاند رب ہے، ستارے رب ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ایک پریکٹیکل انداز میں لوگوں کو سمجھایا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، رات جب ایک مرتبہ چھا گئی، ستارے کو دیکھا۔ اب ستارے کو دیکھنے کے بعد کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا نہیں چاہتے کہ یہ میرا رب ہے۔ بہت سے مفسرین، مولانا مودودی خاص طور پر، نام لینے کی اس لیے ضرورت بعض مرتبہ ہوتی ہے کہ بہت سے حضرات پڑھتے ہیں ان کو یہاں پر مغالطہ ہو گیا، کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے معاملے میں سرگردہ تھے۔ العیاذ باللہ، کوئی بھی نبی کبھی توحید کے معاملے میں پریشان نہیں ہوتا، کوئی الجھن، کوئی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا، کوئی بھی نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نُری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ہم ان کو آسمان و زمین کی جو بادشاہی ہے دکھائیں گے کہ دنیا میں چیزیں کیسے چلتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے مقام کے اوپر، لوگوں کی عقل کے اوپر اتر کے سمجھانا چاہتے تھے کہ ہاذا ربی، یعنی ان کے کہنے کے مطابق یہ میرا رب ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ستارے کی ٹمٹماہٹ اس کی بھی ایک لائف ہے، جیسے ہی دن نکلا ستارے کی ٹمٹماہٹ ختم ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر چاند کو دیکھا۔ دیکھیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اسینڈنگ آرڈر میں بڑھ رہے ہیں آگے، یعنی پہلے چھوٹا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا لے رہے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے ہر طرح کی حجت قائم ہو جائے کہ بھائی چاہے اس سے کتنا طاقتور لے آؤ۔ شرک کے رد کرنے کا یہ سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا کہ بھائی چاند کو دیکھا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، چاند اپنی پوری شان کے ساتھ، اپنی چمک کے ساتھ جب افق کے اوپر، آسمان کے اوپر نمودار ہوا، ظاہر ہوا، تو کہا کہ ہاذا ربی، ان کے کہنے کے مطابق یہ میرا رب ہے۔ پھر وہ بھی ظاہری بات ہے، اس کی بھی ایک لائف ہے۔ جیسے ہی سورج نکلا، دن نکلا، چاند کی ٹمٹماہٹ ختم۔ پھر جب سورج نکلا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، جب سورج کا ذکر آیا تو دو باتیں ذکر کی کہ آسمان میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہے اس میں هَذَا أَكْبَرُ، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، تو یہ میرا رب ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ سورج کی بھی ایک لائف ہے، سورج کا بھی ایک وقت ہے، اس کی بھی چمک، اس کی بھی روشنی ہمیشہ نہیں ہے۔ رات آتی ہے، سورج کی ساری روشنی کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو بھی دکھایا لوگوں کو کہ بھائی اگر یہ میرا رب ہے تو یہ بھی پھر غروب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بات ذکر کی ابراہیم علیہ السلام نے، انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ بھائی جتنی چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان تمام چیزوں سے میں بری ہوں، میرا رخ بس ایک اللہ کی طرف ہے،
حنیفن، یہاں پر وہی بات ذکر کی، حنیفن، جیسا کہ شروع میں ذکر کیا. حنیف کا مطلب کہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے اوپر کیسے بھی حالات آ جائے، اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. تو آسمان میں پوجے جانے والے جتنے معبود ہیں ان کا بھی ابراہیم علیہ السلام نے عقلی رد کیا، لوگوں کو پریکٹیکل سمجھایا کہ بھائی دیکھیے یہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کا عبادت کے قابل نہ ہونا بھی ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکل سمجھایا لوگوں کو. ایک موقع کے اوپر کسی جگہ بوٹوں کے نام پر ہی میلہ لگا ہوا تھا. لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ چلیے ہمارے ساتھ میلے میں آپ بھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں آنا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب لوگ چلے گئے تو بت کدے کی طرف گئے. بت کدے میں جانے کے بعد ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑ دیا. اب چاہتے تو بڑے کو بھی توڑ سکتے تھے، جو سب سے بڑا بت تھا اس بت کدے کے اندر، اس مندر کے اندر، اس کو بھی توڑ سکتے تھے، لیکن اس کو توڑنے کے بعد جو بات سمجھانی تھی لوگوں کو وہ بات پھر سمجھ میں نہ آتے. ابراہیم علیہ السلام نے اس مندر کے اندر، اس بت کدے کے اندر جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور پھر اپنے گھر کے اوپر واپس آ گئے. لوگ میلہ ختم کرنے کے بعد مندر کے اندر پہنچے اور اپنے بوٹوں کا یہ حال دیکھا تو چرچا کرنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ بھائی کس نے کیا ہوگا یہ. اب ابراہیم علیہ السلام اپنی توحید کی دعوت کے اندر پہلے سے ہی مشہور تھے. لوگوں کو تو معلوم ہی تھا کہ بھائی ایک شخص ہے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ایک نوجوان ہے بستی کے اندر کہ جن کی زبان سے ہم ان کی برائیاں سنتے رہتے ہیں، شاید اسی نے کیا ہوگا یہ. سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، اب دعوت سننے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پورا نظام بن رہا ہے توحید کی دعوت کا. پہلے نمبر پر بادشاہ، اس کا عبادت کے قابل نہ ہونا بھی ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا. آسمان کے جو معبود ہیں ان کا بھی عبادت کے قابل نہ ہونا سمجھایا. اب زمین پر جو معبود بنائے جاتے ہیں ان کو بھی سمجھا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، کیا تو نے یہ کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام دعوت کے لیے آ گئے. کہا کہ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا، ان میں جو بڑا ہے، جو بیچ میں جو سب سے بڑا نظر آ رہا ہے، اس نے ان سب کو مار دیا ہے، اس نے ان سب کو توڑ دیا ہے. مارنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، اس میں جان ہی نہیں، توڑ دیا ہے اس نے. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھئے اگر وہ بات چیت کرتے ہیں تو اس سے پوچھو کہ کس نے کیا ہے. یہ جو ٹوٹ گئے ہیں وہ اپنی زبان سے بتائیں گے کہ بھائی یہ جو بڑا ہے اسی نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ. اندر کے اندر تو بات سمجھ میں آ گئی، یعنی خود تو سمجھ گئے، اپنے آپ کو کوس رہے ہیں وہ. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھا. اگر ہم اس کا مفہوم سمجھنا چاہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھا اور پھر اپنے بارے میں کہا کہ اِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. اصل غلط راستے کے اوپر ہم ہی ہیں. لیکن بات آتی ہے ایگو کی، بات آتی ہے سماج کی، بات آتی ہے سوسائٹی اور معاشرے کی. صرف اتنی بات کہہ رہی، ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. ابراہیم آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے ہیں. اب انہی کی زبانیں جو کہ ان چیزوں کو، ان مورتیوں کو معبود سمجھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بلوا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعوت رکھ دی، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ اپنے نقصان کو نہیں روک سکے وہ، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ٹف ہے تمہارے اوپر.
تو یہ الگ الگ قسم کے میدان تھے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے توحید کو سمجھانے کے. یہ حجت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا میدان تھا. اپنے باپ، سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اپنے باپ کو سمجھانا تھا کہ جو صرف بت پرست نہیں تھا، بت گر تھا، یعنی کہ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتا تھا. سب سے بڑی بات، سب سے بڑا چیلنج ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ تھا. ان کو بھی سمجھا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے. شرک کا معاملہ ہے لیکن احترام، چونکہ والدین کا احترام ہر معاملے کے اندر شریعت نے واجب کرا دیا ہے. مشرک ہو پھر بھی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. والدین اگر مشرک ہے تو شرک کے معاملے میں ان کی پیروی نہیں کرنا ہے، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ ٹھیک طریقے سے ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بھی سمجھا رہے ہیں. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی، عربی زبان کو جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا پیار محبت والا لہجہ ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کو مت پوجو. کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کے پاس نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے. لیکن دعوت پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے اس کے باپ کے سامنے. باپ نے پھر دھمکی دے دی، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. نکل جانے کا حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ. یہی کرتے رہے، اپنے حرکتوں سے اپنے کاموں سے باز نہیں آئے تو پھر لارجمنک، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے آپ کو. واہجرنی ملیا. قال سلام علیک. جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا. سلام علیکم، الوداع کہہ دیا اپنے گھر کو بھی، اپنے مقام کو بھی. یہ لڑت تھی ابراہیم علیہ السلام کی شرک کے خلاف. یہ اتنا واضح اور نمایاں پہلو تھا ان کی زندگی کے اندر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہاں پر کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ کے اوپر. تو یہ ملت ابراہیمی کا سب سے اہم پہلو ہے، شرک سے برات. چاہے سامنے کی طاقتیں کتنی بھی اپنے سے زیادہ ہو، سامنے والا کتنا طاقتور ہو. اب نمرود کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو تھا نہیں. کچھ پاور ہوگا، کچھ اختیارات ہوں گے، تبھی تو لوگوں کو مجبور کیا تھا اپنے سامنے سجدہ کرنے کے اوپر. لیکن اس کے سامنے بھی ابراہیم علیہ السلام جو فائٹ کر رہے ہیں یہ بے مثال ہے. آگ میں ڈالے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کا زندگی کا یہ جو پہلو ہے شرک سے برات، اس سے انہوں نے کبھی سرے منہ انحراف نہیں کیا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے اپنے اس مشن کے اندر. اسی معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ کہا ہے. دو شخصیتیں ایسی ہیں انبیاء میں سے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف انداز میں مومنین کو یہ کہا کہ تمہارے لیے اس شخصیت کے اندر اسوہ یعنی کہ آئیڈیل نمونہ ہے. پہلی شخصیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور دوسری جو شخصیت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین کے اندر بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے. اب جس کانٹیکس کے اندر، جس سیاق و سباق کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ اور نمونہ کہا گیا ہے وہ اسوہ یہی ہے کہ شرک کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. آگے کی جو آیتیں ہیں سورہ ممتحنہ کے اندر، ابھی وقت نہیں ہے، وہ سارے آیتیں اسی مضمون کو بتلاتی ہے کہ کس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ کہا گیا ہے. اسی معاملے کے اندر کہ شرک کے معاملے میں اپنے گھر والوں کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء. معاملہ جہاں پر توحید اور شرک کا ہوگا وہاں ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی رہے گی، چاہے سامنے گھر والا ہو، چاہے سامنے باپ ہو، کوئی بھی ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت
کہ اس پہلو کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت، خاص طور پر جو نئی نسل ہے، ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہے جس میں شرک اور شرکیات کو عام کرنے کے لیے اب منظم کوششیں ہوگی آئندہ زمانے کے اندر، یہ چلتی رہے گی جب تک طاقت رہے گی، سب کچھ چلتا رہے گا، اسکولوں کے واسطے سے، لٹریچر کے واسطے سے، سوشل میڈیا کے واسطے سے، ہر طرح سے نئی نسل کو اتنا پختہ بنانا ہوگا اپنے ایمان کے اوپر، اپنے عقیدے کے اوپر، توحید کے اوپر، ایسی توحید، ایسا عقیدہ کہ اتنا پختہ ہو جائے کہ ہر بچہ حنیف کے مقام کے اوپر فائز ہو جائے، کہ حالات چاہے کیسے بھی ہو لیکن راستہ ایک ہی رہے، جس مقام کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام فائز تھے۔ حنیف سب کو حکم دیا ہے، حنفاء للہ، حنیف بن جاؤ اللہ کے لیے، کہ حالات کیسے بھی ہو جائے، ہر بچہ اتنا پختہ ہو اپنے عقیدے کے اندر، اپنی توحید کے اندر، اپنے ایمان کے اندر، کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اپنی دنیا کے اندر وہ آگے بڑھتا رہے، اپنی پڑھائی کے اندر، اپنی ترقی کے اندر وہ آگے بڑھتا رہے، لیکن جہاں معاملہ دین کا، عقیدے کا، شرک کا، توحید کا ہو، وہاں پر اس کے اعتقاد کے اندر کوئی تزلزل نہ ہو۔ یہ ملت ابراہیمی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ نعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔